بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کاملین ٹریولز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری ہمیشہ کی طرح دعا اللہ رب العالمین آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، دبئی نے پاکستانیوں کے لیے لیبر کے ویزوں کا اجرا بند کر دیا ہے۔ یہ خبر کتنی سچی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ آیا ایسا ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو کیا شرائط نئے ویزے جاری ہونے کے لیے انہوں نے لگائی ہیں؟ اس ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ اگر آپ دبئی کے اس نئے جو قانون نیا بنا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ڈاکومنٹس پہ وہاں پہ کمپنیاں بنا کر لون لیا جاتا تھا اور ان بندوں کو دبئی سے نکال دیا جاتا تھا۔ اب اس کا ایک مکمل پروسیس تھا۔ وہ لون ایسے نہیں ملتا تھا، لیبر کے بندوں کو نہیں ملتا تھا، ایگزیکٹو جابز جو ہے، ایگزیکٹو پروفیشن جو ہے ان پہ وہ ملا کرتا تھا۔ پاکستانی لوگ ہمارے وہاں پر کمپنی بنا کر اس میں لوگوں کو ویزوں پر انوائٹ کرتے تھے، ان کے ساتھ کچھ حصہ طے کر لیتے تھے کہ آپ کو اتنے لاکھ دیں گے اور اس کے بعد آپ نے دبئی دوبارہ رخ نہیں کرنا۔ لہٰذا یہاں کے جو غریب لوگ تھے جنہوں نے قطر جانا تھا یا سعودی عرب جانا تھا، سعودی عرب جانے کے پیسے ہی نہیں تھے ان کے پاس، انہوں نے کہا چلو بھی 5 لاکھ 4 لاکھ 2 لاکھ 8 لاکھ جتنا بھی طے ہوتا تھا ان کے ساتھ وہ یہ طے کر کے پہنچ جاتے تھے۔ 2-3 مہینے کا پروسیس ہوتا تھا۔ وہ جو فراڈی بندہ انہیں وہاں پہ منگواتا تھا وہ ان کے نام پہ بینک سے لون لیتا تھا، اس کے بعد انہیں وہ جو مطلب حصہ اس کے ساتھ طے ہوتا تھا وہ اسے دے کر وہاں سے روانہ کر دیتا تھا۔ وہ وہاں سے فرار ہو کر پاکستان آ جاتا۔ اب پیچھے سے وہ کمپنی بلیک لسٹ ہو جاتی تھی۔ دھڑا دھڑ نہ صرف پاکستانی بلکہ اور ممالک کے لوگوں نے بھی سیم یہی کچھ کیا۔ اس کا ریزلٹ جو نکلا، بالآخر انہوں نے ویزوں کے اجراء پر پابندی لگا دی۔ اب پاکستانی ویزے وہاں سے ایشو نہیں ہو رہا ہے۔ نئی شرائط کے مطابق، نئے قوانین کے مطابق پاکستانی جو بھی اسکلڈ لیبر وہاں پر جائے گی، دبئی میں جاب کے لیے جائے گی، تو اس کے پاس اس کا سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے۔ نہ صرف سرٹیفکیٹ ہوگا بلکہ منسٹری آف فارن افیئر سے اٹیسٹڈ بھی ہونا چاہیے۔ یہاں سے بھی اٹیسٹڈ ہوگا، وہاں جا کر منسٹری آف لیبر میں بھی وہ ڈاکومنٹس وہاں پر دے گا، تب جا کر اس کا ویزا ایشو ہوگا۔ بالفرض اس کا ویزا اگر ایکسپائر ہو جاتا ہے، رینیول کے لیے بھی اسے وہ تصدیق شدہ ڈاکومنٹس جمع کرانے ہوں گے، دکھانے ہوں گے، اس کے بعد اس کا ویزا رینیو ہوگا۔ اب فراڈ ہوا، ایگزیکٹو جتنی بھی پروفیشنز تھے ان پہ اس کا ایفیکٹ کس پہ پڑا ہے؟ پاکستانی قوم پہ، عام لیبر پہ۔ جو عام بندہ دبئی میں اپنے بچوں کے رزق کے لیے جا رہا تھا، کمانے کے لیے جا رہا تھا، روزی کے لیے جا رہا تھا، اب اس پہ پابندی لگ گئی ہے۔ ٹیکنیشین ہے، کوئی مکینک ہے، تو اس کو یہاں سے اپنا کوئی ٹیوٹا سے، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے اپنا سرٹیفکیٹ لینا ہوگا۔ وہ سرٹیفکیٹ جو ہے موفا سے اس کو اٹیسٹ کرائے گا، اس کی تصدیق ہوگی کہ یہ فیک ہے، اوریجنل ہے۔ اس کے بعد وہ ویزا اپلائی کرے گا، ویزا اس کا وہاں سے ایشو ہوگا، وہاں جائے گا، اقامہ بننے سے پہلے وہ ڈاکومنٹس وہاں سبمٹ کرے گا۔ مکمل پروسیس کے بعد اسے جاب ملتی ہے۔ ایگزیکٹو جاب جیسے ایڈمن مینیجر ہو گیا، آپ کا مارکیٹنگ مینیجر ہو گیا، کلرک ہو گئے، سوشل میڈیا جو ہے مارکیٹر ہو گئے، ایسے ریئل اسٹیٹ میں ہو گئے، جتنے بھی اب دبئی میں جاب کے لیے لوگ جائیں گے، جتنے پیشوں پر، ان پیشوں کا سرٹیفکیٹ ہونا ان کے پاس لازمی ہے۔ تو ایک
2 घंटों में 4 घंटों में आपकी अप्रूवल आ जाती थी, 3 दिनों में आप दुबई पहुंच जाते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ वर्क परमिट की, वर्क वीज़ा की, जिसे फ्रीलांसर वीज़ा भी कहा जाता है। उस पे अब नई शराइत लागू हो गई हैं। तो ये सब किस वजह से हुआ कि हमारे मजमूई तौर पर जो लोग वहाँ पर हैं, अपने ज़ाती मफाद की खातिर, चंद पैसों के मफाद की खातिर अपने मुल्क व कौम की मिट्टी पलीत कर देते हैं, दांव पर लगा देते हैं। तो ये एक नई अपडेट थी। बिल्कुल वीज़े बहुत जल्द लगना भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन शराइत यही होंगी। शायद कोई दरमियानी राह भी निकल आए। तो अब अगर आप दुबई का वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं, जिसे फ्रीलांसर वीज़ा कहा जाता था, तो उसकी ये शराइत होंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।